دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ بھی اس وقت بڑی مشکل میں نظر آ رہا ہے. وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے ان کا ایک جو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 ہے جو کہ ایلیجیبلٹی ایک پارٹی جو میرے خیال سے اکتوبر میں نگراں وزیر اعظم کو تو نظر آ رہی تھی، لیکن کیا بات ہے کہ السلام علیکم، میں ہوں لینا شگری، آپ دیکھ رہے ہیں ABN اوصاف ڈیجیٹل. اور آج ناظرین ہم نے ایک ہی دن میں دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی. یہ سماعت اب اگلی 11 جنوری کو ہوگی. دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کے ایک اور ریفرنس میں جو فرد جرم ہے وہ 17 جنوری کو عائد کرنے کے لیے اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. ضمانت بہرحال دونوں میں ہی عمران خان صاحب کی مسترد کر دی گئی ہے. اور ایک ہی دن میں آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں مزید 12 مقدمات میں عمران خان صاحب پر کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. یہ چوتھی مسلسل گرفتاری ہے جو کہ 5 اگست 2023 کو جب عمران خان صاحب جیل گئے تب سے لے کر اب تک یہ 4th اریسٹ بائی دا وے نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کی، جو کہ آلریڈی جیل میں اس وقت موجود ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے بلہ، وہ بھی اس وقت بڑی مشکل میں نظر آ رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی کل سماعت جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے مکمل ہوگی، اور کیا یہ الیکشن اپنا الیکٹورل سمبل حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جماعت کے نہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ تمام جو کروڑوں ووٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ڈس انفرنچائز ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے ان کا ایک جو الیکٹورل سمبل ہے، انتخابی نشان ہے، وہ اگر واپس لے لیں. سو انتخابی نشان جو ہے وہ ووٹر کا حق ہوتا ہے، وہ لے لینا واپس. اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک واضح سٹانس نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 ہے جو کہ ایلیجیبلٹی ایک پارٹی کی اپنا الیکٹورل سمبل حاصل کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی. اور وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کہ یہ ایک ناجائز استعمال اس سیکشن 215 کا کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ نہ تو شو کاز نوٹس سرو کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو بیفور کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ان سے ان کا نہ صرف الیکٹورل سمبل لے لیا، آپ نے ان کی پارٹی کے الیکشنز کو بھی کل عدم قرار دے دیا. سو اس سے پہلے شو کاز نوٹس سرو نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو سننے کا موقع دیا گیا، جو کہ سیکشن 215 کا جو سب سیکشن 5 ہے وہ کلیئرلی یہ بات ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم آپ کو ان کو وقت دیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ ان کو سنا جائے، اور ان کو سنے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے. سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اس وقت پر امید ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے بہرحال ان کو یہ ریلیف جو ہے وہ ضرور مل سکتا ہے. اور یہ ریلیف سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انصاف ہی پاکستان تحریک انصاف سیکیور کرنے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ الیکشنز میں اب 30 روز سے کم کا ایک عرصہ رہ چکا ہے. اور غیر یقینی کی صورتحال تو ابھی بھی آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی. آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں آپ کو وہ ماحول نہیں نظر آئے گا، آپ کو اس حد تک بے یقینی کی صورتحال نظر آئے گی. نہ آپ کو بینرز نظر آئیں گے، نہ آپ کو وہ کیمپیننگ کے موڈ میں پارٹیز نظر آئیں گی، نہ آپ کو وہ الیکشن کا جو ماحول ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے جو میرے خیال سے اکتوبر میں نگراں وزیر اعظم کو تو نظر آ رہی تھی. لیکن کیا بات ہے کہ مہینے سے کم کا عرصہ رہ گیا الیکشن میں، عام آدمی کو وہ گہما گہمی نہیں نظر آ رہی ہے. اور ایسے میں جہاں پر آپ بات کرتے ہیں، انٹرسٹنگلی میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک کلیریفیکیشن بھی ایشو کی ہے. اور یہ کلیریفیکیشن کوئی اپنے سٹانس کے حوالے سے وضاحت نہیں ہے، یہ وضاحت اس حوالے سے طلب کی گئی ہے جو کہ لوکل میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہوا نظر آیا. عمران خان صاحب کا وہ آرٹیکل جو آج کے دن تک چھٹا روز ہے، اور تب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ موضوع بحث بن چکا ہے. وہ آرٹیکل جو کہ دا اکانومسٹ میں لکھا گیا تھا، غیر ملکی جو بین الاقوامی جریدہ ہے دا اکانومسٹ، اس میں اس پبلیکیشن میں یہ آرٹیکل جو ہے وہ اس حد تک امپیکٹ کریٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ چیخیں جو ہیں ابھی تک رک نہیں رہی ہیں. ایک لوکل میڈیا پہ رپورٹ ہوا لوکل ڈیلی میں، اور پبلیکیشن میں یہ سامنے نظر آیا، یہ بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات میں یہ بات کہی کہ یہ میں نے نہیں لکھا تھا، کچھ انہوں نے نکات جو ہے وہ مینشن کیے تھے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے. سو اس پر
वजाहत तलब की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन लोकल मीडिया और जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से जिन्होंने ये पब्लिश किया और ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनका ये आर्टिकल छपा है, वो इस बात को रिएटरेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने इस नोटिफिकेशन के ज़रिए कि इमरान खान साहब ने ही वो आर्टिकल लिखा था और साथ साथ किसी भी तरीके से ये आर्टिफिशियल मीन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये आर्टिकल नहीं लिखा गया। अब इंटरेस्टिंगली मैं ज़रूर निगरान वज़ीर इत्तला जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये ट्वीट किया है और मैं इस ट्वीट के हवाले से आपको ज़रूर पढ़ के बल्कि सुनाती हूँ कि वो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो दौर है उस हवाले से ज़रूर मेंशन कर रहे हैं और इसके इंटरेस्टिंगली कुछ अहम एस्पेक्ट्स भी मैं आपको लोकल सतह के हवाले से ज़रूर दिखाना चाहूँगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब लिखते हैं कि वी आर ट्रूली एंटरिंग अ न्यू एज वेयर AI's impact can now be found almost everywhere। बात बिल्कुल दुरुस्त है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की यहाँ तक। Where these technological advancements need to be celebrated, there is also a dark and malicious side to artificial intelligence that needs to be watched very carefully। वो कहते हैं nations cannot and should not prohibit or ban artificial intelligence। यहाँ तक भी बात उनकी दुरुस्त है। But this does not mean that this leviathan should be allowed to run amok। It must be shackled। अब उनका जाहिर है इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान साहब का यह आर्टिकल छपाया गया जिसकी तरदीद ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में पाकिस्तान की हालत देखें, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़े थोड़ी इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि एक तरफ हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर जो पब्लिक ओपिनियन नज़र रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हाल ही में कुछ सर्वेज भी नज़र आ रहे होंगे सोशल मीडिया पे और इस हद तक हमें मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आप जब ये सर्वेस कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसमें आप सर्टन पार्टीज़ के ओहदेदारान को दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपके सर्वे आपको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये 1990 नहीं है, ये 1993 नहीं है, 99 नहीं है, ये 2008 नहीं है, ये 2013 नहीं है, ये 2018 नहीं है, ये 2024 का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि जहां पर जब आप सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं तो कोई आम आदमी जो है आपके इर्द गिर्द खड़ा अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपका सर्वे बेनकाब कर रहा होता है। यहाँ पर ये ज़रूर आपको मद्देनजर रखना चाहिए कि आपके जाली जो नकली सर्वे हैं जब आप वो करेंगे तो आपका भी असली सर्वे कहीं ना कहीं आसपास रिकॉर्ड हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पे आ रहा है। सोशल मीडिया से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। सो लिहाजा गुजारिश है उन तमाम मीडिया के भी, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, उनसे भी कि जब आप ऐसे क्रूशल टाइम पे जहां पर आपको इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट करना है, वो गहमा गहमी रिपोर्ट करनी है जो कि नज़र नहीं आ रही बहरहाल, लेकिन आपने जब आप डिसाइड करते हैं कि आप आवाम में जाएं और आवाम से पूछें, आवाम की राय जानें, सो आप लेट्स जस्ट स्टिक टू फैक्ट्स। आप जब ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पल्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं, आवाम की राय जो है वो दुनिया भर तक पहुंचा रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है जहां पर एक तरफ रियासती जबर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ अवामी रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। सो उसको आप फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्स ही रिपोर्ट करें। उसमें जरा भी आप कुछ एक मैनिपुलेशन का आंसर डालेंगे तो वो जिस तरह से फिर बेनकाब हो रहा है वो सोशल मीडिया पे सबके सामने है।